میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ خفیہ تسبیح پڑھنے سے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا کام کرتا ہے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دلی مراد ہے، اسے بھی پورا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہر طریقے کی چیزیں دیکھ دیکھ کر پڑھ کر دعائیں پوری نہیں ہو رہی، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ آج کا یہ بیان ضرور سنیں۔ انشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد اور اس بیان میں شیئر کیے گئے عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر حاجت، ہر دعا، ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی اس وظیفے کے ذریعے ہوئی اور لوگوں نے بڑے بڑے مقصد اس وظیفے کے ذریعے حاصل کیے، بڑے بڑے انٹرویوز میں پاس ہوئے اور بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے، بڑی کامیابی حاصل کی۔ لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے اپنی دیرینہ مصیبتوں سے نجات پائی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہو یا یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو بے شک یہ وظیفہ چاہے آپ نہ پڑھیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر یقین ہوگا تو ہی وظائف، تو ہی اعمال کام کرتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری بہت جلدی نصیب ہوتی ہے اور ایسے راستے آپ کے لیے کھلتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں مشاہدات اور تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے گئے اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ بھی موڑ دیتے ہیں اور آندھی طوفان بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی چاہے کوئی قیمت نہ ہو، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہیں رکھیے، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اور اچھے الفاظ میں بھی۔ اور بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی اس سے نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، جبکہ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت اور شفقت نہیں بلاتا۔ لہٰذا اچھا انسان ضرور بنیے، لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس جن لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی ہوتی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ۔ اور ناظرین، ظرف 2 چیزوں کا پتہ دیتے ہیں، تربیت اور نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہوتا بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتہ، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے، اور انسان کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی، دلائل سے بات کرے تو اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔
شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو وہ صاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہی ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان کے اندر کے کھوٹ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے اور اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے۔ کھوٹ نکال دیں تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائی کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں خوش نصیب انسان وہی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب ہے جو دل سے جڑا ہے، ضرورت، مطلب اور غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے، اور اچھے انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں خود کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا اور قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان اس کی پہچان ہے۔ برائی کسی بھی روپ میں ہو وہ برائی ہے۔ برائیوں سے دور جاتے جائیں، معافی کے خود بخود قریب ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ برائی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جائیں، وہ برا سلوک جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ آپ کی زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ ناظرین، ایک حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا کہ انسان ہر وقت دکھی، پریشان اور افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر جواب دیا کہ شاید انسانوں کو اللہ پر یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ تو ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو بھائیوں اور بہنوں ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ یاد رکھیے 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ اسی طرح 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھیے: لباس، جسم اور خیالات۔ حضرت علی کا کیا ہی خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے اور اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگدستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں اور خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود، اچھا اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اچھا انسان ہے کون۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول علیہ السلام پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین،
بیان کی گئی سب عادات اچھی ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا، اور اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا، اور اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، اور اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے کر ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اسے نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود برا کرے آپ کے ساتھ، تو اسے معاف کر دیا کریں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے، لیکن کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی نہ خشک بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو ہر وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، عداوت سے، غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالی نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اسی کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں تجھے لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت تجھے واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے، جن کے لیے رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہو چکا ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ بھائیوں اور بہنوں، اچھے انسان میں پھر ایک برائی بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے دکھ ایک نعمت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، جبکہ خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔
اللہ رب العزت جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، جس انسان کو عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ، تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو آتا ہو، مثال کے طور پر آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ درست تلفظ اور خیر و برکت کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کی شروعات میں پڑھا تھا۔ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ حاجت آپ کے دل میں ہونا چاہیے اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم پر، اللہ کی ذات پر آپ جو بھی خواہش لے کر دل میں بیٹھے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کی بس دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ آپ دعا کیجئے کہ یا اللہ، میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی دے۔ یا تمام جو خواہشات آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، عاجزی سے، گڑ گڑا کر، یقین سے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قائم ہے، وہی کرم فرمانے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، بشرط یہ کہ یقین ہونا اور صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وظیفے کو پڑھنا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیجئے اور صبر ضرور رکھیے۔ آپ نے صبر نہیں کھونا اور یقین نہیں ختم ہونے دینا۔ آپ خود دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر جاتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں اور آپ کے دیرینہ مقاصد بھی کیسے پورے ہوتے ہیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا کامیاب وظیفہ ہے، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔